بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بھی لسٹ کے مطابق عمران خان سے ملاقاتیں نہیں کروائیں گی، بلکہ کوئی بھی آج ملاقات کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ اس پر بڑے سیریس قسم کے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں کہ آخر عمران خان سے یہ ملاقاتیں روک کے اسٹیبلشمنٹ کیا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اب اس کا لنک مائنز اینڈ منرلز جو ایکٹ ہے اس کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایک حکومتی شخصیت نے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین مذاکرات کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے اندر کتنی صداقت ہے، بیرسٹر گور اور باقیوں سے اس حوالے سے کیا اشارے ملتے ہیں، اس پر ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ معدنیات بل پر اس وقت ایک بڑا طوفان مچا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے اندر بھی آج پشاور کے اندر ایک کنونشن ہوا ہے، وہاں بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان سے منظوری کے بغیر اس کو روک دیا جائے، جبکہ دو شخصیات نے آج بھی تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پریس ریلیز جو ہے بلکہ پریس کانفرنس کر ڈالی ہے، اور دونوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے نہیں ہے۔ اور اب ان کی کن شکوں پر آخر اعتراض ہے، کچھ عام شکیں اس بل کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جن پر یہ تنازع ہے۔ دوسری طرف آج دو کالم نگار جو حکومت اور طاقتور حلقوں کے چہیتے ہیں، انہوں نے کالم لکھے ہیں، اور کالم کے اندر جو ٹارگٹ کیا ہے وہ ایک سوال انہوں نے رکھا ہے۔ دونوں کالمز کا عنوان یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو سوشل میڈیا اور یوٹیوبرز نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ اس پر بھی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے۔ انتہائی سنجیدہ گفتگو ہوگی، امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت آپ کو علم ہے، ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی اور تحریک انصاف کا سوشل میڈیا، یہ دو اس وقت جو ہے وہ چیزیں فتح نہیں ہو پا رہی۔ یہ خبریں اب گردش کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو اوورسیز چیپٹر ہیں ان کو فتح کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ کافی حد تک آنے والے دنوں کے اندر کامیاب ہو سکتی ہیں، یعنی چند لوگ جو ہے اس کے اندر فتح کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اب اسی وجہ سے مسلسل جب بھی مذاکرات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بات آتی ہے کہ تحریک انصاف سوشل میڈیا پر چپ نہیں ہوتا۔ تو پچھلے آپ دیکھ لیں 2-3 ہفتے سے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا خاموش ہے، اور خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ روٹین کی جو خبریں ہیں وہ آتی ہیں، لیکن عمران خان سے جو بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو بندے مل رہے ہیں وہ خود مشکوک ہو چکے ہیں۔ یعنی دو ہی وجوہات لاجیکلی ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ جو آج حکومتی شخصیت نے دعویٰ کیا ہے، ناصر بٹ ہیں، نواز شریف کے بڑے چہیتے ہیں، ان کو سینیٹر بنایا گیا ہے چونکہ ان کی خدمات لندن میں بڑی ہیں۔ جب نواز شریف جلا وطنی میں تھے، نام نہاد جلا وطنی کے اندر ڈیل کر کے پہنچے ہوئے تھے، تو ان کو سینیٹر بنایا گیا ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ نواز شریف بڑا زبردست بندہ ہے، اب وہ بلوچستان کو بھی سیدھا کر دے گا، یہ کر دے گا، مہم چلائے گا۔ تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، تو اس پہ یعنی اب میں جو بیرسٹر یہ یہاں پہ جس طرح گور ہیں یا علی امین گنڈا پور ہیں، ان کی ملاقاتی ہوئی، آدم سواتی کی ملاقات ہوئی۔ اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، اب ان کو بھی اندازہ ہے کہ عمران خان کو باہر کی ساری خبریں دینی ہے نہیں دینی، دوسری طرف باہر خبریں لانی ہے اور لا کے کتنی دینی ہے۔ اب یہ دونوں طرف سے جو سینسرشپ والے ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اب اس سے ایک چیز جو ہے وہ یا تو یہ ہو کہ کوئی یہ بڑے بندے ہیں اور ان پہ رلائی کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے اور ابھی وہ اظہار نہیں کر رہے۔ اسی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ جب سے باقیوں کی ملاقاتیں منقطع ہوئی ہیں اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد عمران خان کا اصل بیان اور جو نقطہ نظر ہے وہ اڈیالہ جیل سے باہر نہیں آ رہا۔ اب یہ حکومتی جو بندہ ہے، جیسے بھی بے شک اس کو کڑچھا کہیں، چمچا کہیں، جو بھی کہیں، لیکن اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اس تناظر کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ اس وقت جو ہے وہ مذاکرات کہیں نہ کہیں ہو رہے ہیں، یعنی یہ ایک تو دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسرا جو ماجرا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ان کا دعویٰ بھی آ گیا۔ تو مذاکرات جو حکومتی یا طاقتور حلقوں کے قریبی یوٹیوبر ہیں
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، بالکل سپیس ہی ختم ہو گئی ہے، یہ ایک ٹریپ ہے۔ تحریک انصاف کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹریپ ہے اور اس کے اندر ان کو پھنسانا چاہتے ہیں، جو کہ باقی سارے محاذ الیکشن انہوں نے ڈاکہ ڈال دیا، ہزاروں کارکنوں کو جیلوں میں ڈال دیا، عمران خان پر جو ہے وہ 200-250 مقدمات بنا دیے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا خاموش ہو جائے، تو باقی وہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنے جو ہے وہ گھیرے میں لے رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ تسخیر ہو چکی ہے، وہاں سے اب امید کوئی نہیں ہے، تو یہ ایک ٹریپ ہے۔ لیکن بہرحال بیرسٹر گور کو چیئرمین رکھنا یہ مجبوری ہے ٹیکنیکلی، چونکہ جو نئے الیکشن ہوئے ہیں ان کو قبول ہی نہیں کیا گیا، اور وہ معاملہ بھی ابھی چل رہا ہے، چونکہ ان کے نام سے پرانے کیسز ہیں ایز اے چیئرمین، تو عمران خان ابھی ان کو چیئرمینی سے ہٹا بھی نہیں سکتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یا تو وہ بلیک میل کر رہے ہیں، اور پھر ایک باقاعدہ جو ہے نا ایک سنگت ہوتی ہے، علی امین گنڈا پور، شیر افضل مروت، بیرسٹر گوہر اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ان کی باقاعدہ ایک سنگت ہے، اور وہ سنگت جو ہے کہیں یہ بیانیہ کمزور کر رہی ہے۔ تو یہ ایک تو بڑا عام دعویٰ آیا ہے، اور جہاں سے یہ خبر آئی ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اس وقت جو معدنیات کا بل ہے، یعنی وہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ اصل اعتراضات کیا ہیں۔ حکومت خیبر پختونخوا کی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری مجبوری تھی، پہلے یہ ایکٹ تھے، مائنز اینڈ منرلز کے ایکٹ تھے، اور ہم نے اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں کی ہیں، چونکہ کچھ بین الاقوامی معاہدے ہونے اور اس کے لیے وفاق نے کردار ادا کرنا ہے، اور اس کو ہم درمیان کے اندر لا رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک خط سامنے آیا ہے جو وفاق کی طرف سے گیا ہے کہ آپ اس پر قانون سازی کریں، اور یہ دعویٰ ہی سلمان اکرم راجہ نے کل کی ہے، اس کی تائید ہو گئی ہے۔ پھر اسحاق ڈار کی جو گفتگو ہوئی ہے شریف اللہ کی حوالگی کے بعد امریکہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ، اس کے اندر بھی جو بامی آئی ٹی اور باقی سیکٹر کا ذکر کیا ہے، وہاں پر مائنز اینڈ منرلز کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تو وہ بات بھی کی جا رہی ہے۔ تو امریکن کمپنیز بھی آئی ہیں، دلچسپی کا اظہار کر رہی ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ کر رہے ہیں، یعنی بڑی بات ہے، امریکہ کے ساتھ ہم چلنا چاہتے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ روایتی جملے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ اس کا دفاع کر رہا ہے۔ آج پشاور کے اندر کنونشن ہوا ہے، وہاں پہ بھی کہا گیا ہے کہ بھائی اس پہ روک دیں یا عمران خان سے باتیں کریں۔ تو ایک تنازع جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور سنگین قسم کا یہ تنازع ہے، یا تو دلیل کے ساتھ جو ہے وہ سمجھائیں گے، اور آج جو پریس کانفرنس کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پریس کانفرنس نہیں ہونی چاہیے تھی، یا تو متعلقہ وزیر اعلیٰ اور چند وزراء بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں اور سمجھائیں بھائی یہ معاملہ ہے اور یہ اس کی تفصیلات ہیں، یہ شک ہے جس پہ آپ اعتراض کرتے ہیں، ابھی چونکہ بل آنا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے ایک غلط فہمی بھی ہوتی ہے، بھئی جو بھی بل اسمبلی میں جاتا ہے کابینہ پہلے اس کی اصولی منظوری دیتی ہے، یہ روٹین ہے، پھر جا کے اپوزیشن وہ ڈسکشن کرتی ہے، کیا پوائنٹ وہ ریز کرتے ہیں، اور پھر حکومت جو ہے وہ کرتی ہے، اس کے بعد اکثریت ہوتی ہے۔ لیکن اس کا ایک عملی حل بھی ہے، وہ میں آگے چل کر اپنی جو رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگرچہ میں کوئی اتنا بڑا ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے وفاقی مداخلت کے حوالے سے کیا شک ہے جس پر تنازع اس وقت ہے۔ بتایا گیا اس بل کا جو سیکشن 2 ہے وائی، اس کے مطابق فیڈرل منرل ونگ کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ کان کنی اور معدنیات کے شعبے سے متعلق کاروباری معاملات کو آئین اور حکومت پاکستان کے رولز آف بزنس کے تحت چلائے، جبکہ آئین کی 18ویں ترمیم کے بعد یہ اختیار صرف صوبوں کو حاصل ہے۔ وفاقی حکومت کو معدنیات میں دخل دینے کا کوئی آئینی اختیار نہیں ہے، سوائے ریڈیو ایکٹیو معدنیات یا کسی حد تک تیل اور گیس جیسے مخصوص معاملات کے اندر۔ ایک تو یہ اس کے اندر سوال اٹھا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کی رہنمائی کا ذکر کیا گیا، تو یہ رہنمائی منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی کے ذریعے ہوگی، لیکن حقیقت میں سیکشن 20 FJHK کے مطابق یہ رہنمائی دراصل لازمی احکام کی صورت میں ہوگی، یعنی صوبائی ادارے وفاق کی بات ماننے کے پابند ہوں گے۔ پھر صوبائی خود مختاری پر اس کو حملہ جو قرار دیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں سیکشن 10(7) کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ صوبائی لائسنسنگ اتھارٹی فیڈرل منرل ونگ یعنی وفاق کی ہدایت کے مطابق ہی کانکنی کے لائسنس دے گی، ان کی تجدید کرے گی یا ان کا تبادلہ اور منتقلی نیلامی یا بولی کروائے گی۔
سیکشن 10(8) میں یہاں تک کہا گیا کہ اگر ان ہدایات پر عمل نہ کیا گیا تو یہ جرم ہوگا۔ اچھا، پھر منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی پر وفاق کا کنٹرول ہے، یہ بھی اس کے اندر سوال ہے، باقاعدہ اس کے اندر شکیں ہیں۔ زمین پر کنٹرول کا اختیار سیکشن 29(H) کے مطابق وفاقی حکومت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ نیوکلیئر انرجی، تیل یا گیس کے لیے کسی بھی صوبائی علاقے میں داخل ہو سکے، حالانکہ اس مقصد کے لیے پہلے ہی قوانین موجود ہیں، تو پھر اس خصوصی اجازت کی ضرورت کیوں ہے؟ جبری شراکت داری سیکشن 2K کے مطابق جن پرانے یا نئے بڑے کانکنی کے معاہدے کے مالکان نجی کمپنیاں، ان سب کو لازمی طور پر حکومت کے اداروں کے ساتھ مشترکہ معاہدہ جوائنٹ وینچر کرنا ہوگا، وہ بھی حکومت کی شرائط پر۔ پرائیویٹ کمپنیوں کو زبردستی کہا جائے گا کہ وہ اپنی ملکیت حکومت کے ساتھ شیئر کریں، یہ عمل بلیک میلنگ یا جبری قبضے جیسا ہے۔ غیر ملکی ریاستی کمپنیاں برابر ہیں حکومتی اداروں کے۔ سیکشن 2R کے مطابق وہ کمپنیاں جن میں زیادہ شیئرز کسی غیر ملکی حکومت کی ملکیت میں ہوں، انہیں بھی ریاستی ادارہ شمار کیا جائے گا، یعنی غیر ملکی حکومتیں بھی یہاں کر ہمارے وسائل کی مالک بن سکتی ہیں اور انہیں مقامی حکومتی اداروں جیسا درجہ دیا جائے گا۔ یہ رضوان غلزئی صاحب صحافی ہیں، جرنلسٹ، انہوں نے پورا جو خلاصہ ہے اس کا تحریر کیا ہے، وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس پر خیبر پختونخوا حکومت جو اس طرح کے اعتراضات ہیں ان پر کیا جواب دیتی ہے، یہ اصل جو ہے وہ معاملہ ہے۔ اچھا، دوسرا، آج دو کالم نگار جو ہیں انہوں نے کالم لکھے ہیں، ایک انصار عباسی اور ایک جاوید چودھری۔ جاوید چودھری نے جو امریکن پاکستانی آئے ملاقات کی DGISI سے، انہوں نے ان کی تعریفیں کی کہ وہ کتنے بڑے بزنس مین ہیں، کس طریقے سے انہوں نے کی، لیکن تحریک انصاف یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا جو ہے اس نے جو ہے وہ کنٹرول کر لیا اور معاملات کو وہ بہتر نہیں ہونے دے رہے۔ پھر دوسرے کڑچھے چمچے کے طور پہ لیے جاتے ہیں انصار عباسی، وہ مسلسل ایک ہی بات کرتے ہیں، تحریک انصاف شر پسندی، یعنی اتنا بے شرم، یعنی بے شرمی کے لیول پہ، یا تو آپ جو زیادتی ظلم ہو رہا ہے دوسرا بھی ذکر کر دیا کر، یعنی بڑے بڑے منافق ترین بندے دیکھے ہیں صحافت میں، لیکن انصار عباسی جیسا بندہ جو مذہبی لبادے میں یعنی ایسی منافقت کرتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ یا تو آپ دونوں طرف جو زیادتی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے اس کا بھی ذکر کرو، یا ادھر بھی نہ کرو، یعنی باقی جہاں بھی بات ہوگی شر پسندی، فتنہ، فساد، وہ یعنی ادھر کر دے گا PTI کی طرف۔ وہ بھائی سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فساد جو ہے وہ 8 فروری 2024 کا جو الیکشن ہے وہ چوری ہے، اس پہ چپ ہے۔ اس نے بھی کہا کہ یہ سارے معاملات جو پارٹی ہے وہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ جو یوٹیوبرز ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں، یہ پیسہ کما رہے ہیں، یہ معاملات سیدھا نہیں ہونے دے رہے ہیں، یہ ایسے کر رہے ہیں، ورنہ عمران خان یہ مان جاتے لیکن وہ بھی ان کو کچھ نہیں کہتے، اور یہ کر کے تو پراپر طریقے سے اس وقت جتنے بھی کڑچھے چمچے ٹاؤٹ وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں تحریک انصاف کا سوشل میڈیا، اور سوشل میڈیا چونکہ پاکستان کی عوام ہے اور بیانیہ لازمی بات ہے تحریک انصاف کے مین لوگوں کی طرف سے آتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یعنی یوٹیوبرز جو عمران ریاض، معید پیرزادہ، وجاہت خان، صدیق جان اور باقی دوست احباب جو ہم تھوڑی بہت بات کرتے ہیں، چلیں وہ بڑے لوگ ہیں، تو یعنی ان کا جو ہے نا وہ ذکر کر کے تو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کی زیادتی کا ذکر نہیں کر رہے بھائی، یعنی کوئی بے شرم، بے حیا، کڑچا چمچا یہ بات نہیں کر رہا بھائی عمران خان جو ہے، یہ جو 250 آپ نے کیس بنایا عمران خان نے یہ جرم کیے ہیں، یعنی یا تو آپ یہ بات بھی کرو نا، جب یہ بات نہیں کرتے تو پھر آپ کو کڑچا چمچے ہی کہا جائے گا نا، تو یہ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ان 3 سالوں کے اندر ایک ایک شخص جو ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، آئین، قانون اور یہ بڑا بتاتا تھا، ایک ایک کڑچا چمچا جو سول لبرل بنے ہوئے تھے کوئی بڑے، وہ پہچانا گیا ہے۔ کم از کم عمران خان کی یہ خدمات بڑی یاد رکھی جائیں گی اس حوالے سے بھی کہ یہ تکلیفیں تو آئی تحریک انصاف اور عمران خان پر، لیکن سارے کڑچھے چمچے پکڑے گئے اور ان کی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ہیں کیا۔ تو یہ معاملہ ہے جی، پاکستان زندہ باد۔